والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلات کے بعد احباب ذوالفقار، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کا یہ عظیم مہینہ جاری و ساری ہے۔ اہل محبت اس عظیم مہینے میں اپنی محبتوں کا اظہار مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کیسا ہونا چاہیے اور کون سا جلسہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہے اور کون سا جلسہ قبول نہیں؟ چونکہ آواز ٹھیک کریں، شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود میں رہ کے اگر میلاد شریف منایا جائے تو یقیناً اس پہ اجر ہے، اور اگر اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی سماعت کے تلذذ کے لیے شریعت مصطفیٰ کو پامال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا جلسہ بالکل قبول نہیں ہے۔ اور اس میں پھر جھوٹے موٹے دلائل دے کے اپنے آپ کو اور اپنے چاہنے والوں کو تو مطمئن کیا جا سکتا ہے، لیکن نصوص قرآنیہ کے مقابلے میں ایسی گفتگو کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسہ ہو یا جلوس ہو، سب سے پہلے نمبر پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے، اور علماء نے فرمایا کہ میلاد شریف منانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت کو خالص کرے۔ اگر اس کی نیت صرف اسی تباہر کے لیے ہوئی کہ میں اس لیے میلاد شریف منا رہا ہوں، اس پہ خرچ کر رہا ہوں کہ میری برادری، اہل محلہ، اہل علاقہ دیکھیں اور میری شہرت اور تباہر جو ہے وہ بڑھ جائے، تو اس نیت میں جو فطور ہے اس کی وجہ سے سارا خرچ جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔
حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مسجد یا مدرسہ اس نیت سے بنایا کہ وہ اپنا ایک تشخص اور اپنا ایک تباہر اور برتری حاصل کرے تو فرمایا اس کا بھی کوئی ثواب نہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر میلاد شریف کروانے والے کی نیت جو ہے وہ فقط یہی ہونی چاہیے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی، حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، اور یہ اظہار کر کے مقصود اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ تو اب بنیاد چونکہ ٹھیک ہو گئی تو صحیح بنیاد کی وجہ سے عمارت جو ہے مضبوط رہتی ہے۔ آپ ایک عمارت بناتے ہیں تو اس کی بنیاد میں اگر کوئی خرابی رہ جائے تو پھر ساری عمارت خراب ہو سکتی ہے۔ بنیاد میں اگر اچھی اینٹیں لگی ہوئی ہوں، کمزوری نہ ہو، تو اوپر جا کر کوئی خستہ اینٹ بھی لگ جائے تو وہ ٹک جاتی ہے۔ تو اگر بنیاد ہی غلط ہے تو پھر اوپر آپ جتنی مرضی اچھی اینٹیں لگا لیں ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو پہلے نمبر پر چونکہ ہمارے مروجہ جو نظام چل رہا ہے میلاد شریف کا، یہ ایک فارمیلٹیاں پوری کی جا رہی ہیں جس سے بہت سارا مال بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے۔ نمبر 2، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے نمبر پر نیت اور اس کے بعد پروگرام کو اس طرح ترتیب دیا جائے کہ جس میں تلاوت قرآن ہو اور اس کے بعد نعت ہو، اس کے بعد واعظ ہو۔ قرآن کی تلاوت صحیح ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اچھا قرآن پڑھنے والے موجود ہیں تو آپ کسی اچھے قرآن پڑھنے والے، اچھے سے قرآن صحیح قرآن، عوام الناس میں اس شخص کو اچھا قرآن پڑھنے والا کہا جاتا ہے جو طرزیں وغیرہ اچھی لگا لے، لیکن اصطلاح میں اچھا قرآن پڑھنے والا اسے کہا جاتا ہے جو قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھے، صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی تلاوت کرے۔ کیونکہ ہمارے عرف عام میں اس بات کا لحاظ خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے الفاظ کو اتنا لمبا کرنا یا بہت کم کرنا یا ان کو بگاڑنا کفر کی حد تک بندے کو لے جاتا، اور پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے میلاد شریف کروایا تھا تو برکات نہیں ہوئی، حالانکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات یقینی ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک کتاب لکھی، دیوبند مسلک سے ان کا تعلق تھا، جن کے اب ماننے والے تو میلاد شریف سے ویسی قاصر ہے بلکہ اس کو حرام اور بدعت کا بولتے ہیں۔ تو ان دنوں میں ہندوستان میں طاعون پھیلا ہوا تھا۔ طاعون سمجھتے ایک وبائی مرض ہے کہ وہ گلٹیاں وغیرہ سے میرا خیال میں اس طرح کی بن جاتی ہیں اور بندہ پھر مر جاتا ہے۔ تو نشر و طیب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل میں انہوں نے لکھی، کہتے ہیں جس دن میں نشر و طیب لکھتا تھا اس دن بندہ تھانہ بھون میں مرتا کوئی نہیں تھا، اور جس دن میں نشر و طیب منقطع کرتا نہ لکھتا اس دن بڑے بندے مر جاتے طاعون سے۔ میں نے ایک مرتبہ آزمایا کہ شاید یہ اتفاقی امر ہو، دوسری مرتبہ آزمایا شاید یہ اتفاق ایسا ہوتا، لیکن جب تیسری مرتبہ میں نے اسے کیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تو کمال ہے رسول اللہ کی شان کا کہ میں نے ان کے حضور کے میلاد کے متعلق کتاب لکھتا ہوں، جس دن لکھتا ہوں اس دن ہمارے علاقے میں طاعون سے کوئی نہیں مرتا، اور جس دن میں نہیں لکھتا اس دن 5 7 10
11 12 13 14 20 بندے جو ہے وہ رگڑے جاتے ہیں. تو یقیناً اس کی برکات ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ برکات نہیں ہوتی. اور برکات کب ہوتی ہیں؟ جب اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو. دوسرے نمبر پر تلاوت صحیح ہو گئی. اس کے بعد نعت شریف کا وہ ایک پیریڈ اور شروع ہوتا ہے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری محفل میں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. نعت شریف شروع ہوئی نا، ابھی کل ہی میں تاجو بار میں اس طرح ہاتھ باندھے حضرات کو کہ یہ خدا کا نام ہے. ہم لوگ اتنے فارغ نہیں ہوتے کہ ادھر آ کے 2 گھنٹے ان جاہلوں کے لیے انتظار کرتے. آپ ان کو نہ بلائے تو پتہ وہاں سے یہ چلا کہ ہم تو انہیں بلاتے ہی نہیں ہیں. یہ ہمارے نقیب محفل صاحب ہیں جن کی گینگ بنی ہوئی ہے، وہ ان کو خود ہی بلا لیتے ہیں. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عوام الناس جب محفل ختم ہوتی تو وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں مولویاں تو مار کرتے آج کنا مولوی. اب انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں جاہل قسم کے نعت خان تو کہنے نہیں چاہیے انہیں، کیونکہ نعت پڑھتے ہی نہیں ہے. وہ نعت رسول اللہ کی توصیف آپ کے اوصاف کا نام ہے کہ حضور ایسے ہیں، حضور ایسے ہیں، حضور ایسے ہیں. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر ہم بھی خاموش ہو گئے نا اس موضوع پر تو پھر کوئی نہیں بولے گا، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ ضرور رہنا چاہیے. ورنہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ مسئلہ بیان بھی نہیں کرنے دیتے، لوگوں کے مائنڈ اتنے خراب ہو چکے. یہ مجھے بھی آفریں ہوتی ہیں، بتا دوں آپ. نقیب 2 نقیب ہیں، ایک بصیر پور شریف کا ہے، میں نے بتایا نہیں، ویسے پہلے کسی نام نہیں لیتے، ویسے آپ کے علم میں اضافے کے لیے عرض کر دیں. مجھ سے رابطہ فرمایا کہ آپ مہربانی فرمایا کریں، جہاں آپ نے جانا ہو ذرا سمجھ مجھے اطلاع دیا کریں، میں آپ کی خدمت میں ساتھ رہوں گا. میں نے کہا پھر بس ٹھیک، پھر ہم واپس آ جائیں گے. تو میں نے کہا آپ اکیلے خدمت میں ساتھ رہیں گے یا اپنے ساتھ ایک گینگ بھی لائیں گے؟ وہ گینگ کون سی ہوتی؟ وہ ایک پورا جو بنا ہوتا ہے، سیٹ بنا ہوتا ہے، اور ایک حویلی لکھا کے نقیب ہے. آج سے نا 7-8 سال پہلے انہوں نے مجھے آفر کرائی کہ آپ کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس ساؤنڈ بھی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم نے کہیں جانا ہو تو ساؤنڈ بھی گاڑی میں رکھ لیا کریں. اب آپ یہ ذہنیت دیکھیں، مائنڈ لیول چیک کریں کہ جہاں یہ، حالانکہ نقیب ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر محفل میں سکون رہتا ہے. مثلا کوئی نقیب نہیں ہے نا، آپ کسی محفل میں گئے، کسی پروگرام میں تشریف لے گئے، تو وہاں پہ نقیب کوئی نہیں ہے میرا اعلان کرنے کے لیے، فلاں کا اعلان کرنے، فلاں کا اعلان کرنے، تو میزبان کہتا ہے قاری صاحب تلاوت کر، کوئی نہ کوئی قاری تو بیٹھا ہوتا ہے تلاوت کر، جی آپ نعت پڑھ دیں، نعت ہو ٹھیک، حضرت صاحب بیٹھے، جی آپ بیان فرمائیں، ہو گئے، کوئی نہیں. یہ نقیب کوئی ضروری چیز نہیں ہے، یہ محفل کے لیے عذاب ہوتا ہے. کیوں؟ جاہل ہوتے ہیں، خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب خطاب کرتے ہیں تو خطاب میں پھر کفریہ کلمات بکتے ہیں. اگر وہاں پر کوئی ذمہ دار عالم دین موجود ہو، وہ خاموش رہے تب بھی مرے، بولے تب بھی مرے. بولے تو آپ ناراض ہو جائیں گے، نہیں بولتا تو وہ اپنی عاقبت خود خراب کر رہے. اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہیں تو پتا تھا نا یار، تو کیوں نہیں بولا کہ رب الجلال فرمایا کہ میری توہین ہو رہی تھی، میرے مصطفیٰ کی شان میں غلو کیا جا رہا تھا، حضور کی اتنی شان بیان کی جا رہی تھی کہ مجھ سے آگے بڑھایا جا رہا تھا، میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کی توہین ہو رہی تھی، میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی توہین ہو رہی تھی، میرے ولیوں کی توہین ہو رہی تھی، تو صرف اس لیے بیٹھا رہا کہ تیرا تعلق ہے، یہ شاید ہو سکتا ہے دوبارہ مجھے بلائے نا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا. تو جہاں
محافل میں یعنی جن لوگوں کا ذہن یہ ہو، مائنڈ یہ ہو، تو وہاں خیر کیسے ہو سکتی؟ وہاں پہ فائدہ کوئی حاصل نہیں ہوگا جہاں اس طرح کے لوگ۔ تو ہمیں چاہیے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلسہ ہے، جو ہم خرچ کر کے پیسے لگا کے جناب کھانا بھی بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو اس میں ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کی جائے۔ کسی ایسے نعت خواں کو بلایا جائے جو نعت پڑھتا ہو، ٹر گیا سامل یار نے کوئی موڑ لیا ہو۔ یہ بھی اب ایک جگہ پہ میں کیا تو ادھر یہ بات ہے قریبی بربورہ کے ساتھ، وہ نعت خان نے کہا کہ اب میں منقبت پڑھنے لگا ہوں۔ تو منقبت کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میرا ٹر گیا سامل یار نے کوئی موڑ لیا ہو۔ یہ منقبت کیسی؟ منقبت وہ ہوتی ہے جسے مناقب بیان کیے جائے، فضائل بیان کیے جائے، چاہے وہ صحابہ کرام کے ہوں، چاہے اہل بیت کے ہوں، چاہے اولیاء کرام کے ہوں۔ ٹر گیا سامل یار نے کوئی موڑ لیا، آپ یہ بتائیں کہ اس میں کس کے مناقب بیان کیے جائے؟ اب لوگ آرام سے بیٹھے ہیں، لوگوں کو خبر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ بھائی ایسے نہیں، ایسے کچھ نہ کچھ بتائیں گے، کچھ نہ کچھ آپ کے ذہن میں بات ہوگی تو آپ عمل کا سوچیں گے نا، ورنہ تو سارا کے سارا نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ آج میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ کو کوئی نہیں بتاتا کہ آپ کے مزاج کے خلاف ہے بات، تو آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس پہ آپ ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کریں۔ اللہ، تو جیسے آپ لنگر شریف کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہم نے میلاد شریف پہ کٹا پکانا ہے، بکرا پکانا ہے، چاول بنانے ہیں، بریانی پکانی، اسی طرح نعت خان کے کلام کا بھی انتخاب کریں۔ آپ اس سے یہ کہیں کہ بھائی کوئی ایسا کلام آپ نے نہیں پڑھنا جس سے اللہ دے بندے ایسی گناہگار ہو، یہ جملہ صاحب ضرور بول۔ تو آج کی گفتگو جو ہے نا، میں اسی حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مروجہ جو محافل میلاد ہو رہی ہیں، ان میں ثواب خال خال کہیں کہیں ثواب نظر آتا ہے، ورنہ آپ کے پیسے، آپ کا مال ختم ہو رہا ہے، وہ برباد ہو رہا ہے صرف آپ کی عدم توجہ کی وجہ سے۔ گھر کی سبزی کا خیال رکھتے ہیں کہ آج گھر میں سبزی پکانی ہے تو کون سی پکانی، آج گھر میں پھل لانا ہے تو کون سا لانا ہے، ہر چیز کو مینج کرتے ہیں۔ تو جیسے گھر کا خیال رکھتے ہیں ویسے ہی اس محفل کا بھی خیال رکھیں۔ اور یہ جو ہمارے نعت خان حضرات ہیں، یعنی جو پیشہ ور ہیں، جنہیں اور کوئی کام ہی کوئی نہیں، کام سے مراد یہ کہ وہ صبح سے لے کر شام تک نام حضور کا، حضور کا صدقہ کھا رہے، حضور کا صدقہ کھا رہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھانا، حضور کا صدقہ کھانا، یہ کوئی آپ کے لیے انفرادی نہیں ہے، ساری کائنات ہی حضور کا صدقہ کھا رہی۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ نے خود، حضور نے خود، حضور کو ہدیوں کی کمی تھی، تحفوں کی کمی تھی؟ کوئی نہیں تھی نا۔ میرے آقا چاہتے تو مکہ اور مدینہ کے پہاڑ سونے کے بن سکتے تھے کوئی، یعنی آپ کی غربت اختیاری تھی، آپ نے اللہ سے مانگ کے غربت لی تھی کہ اے اللہ مجھے ہمیشہ غریبوں میں رکھنا، مسکینوں میں رکھنا۔ یہ میرے آقا کی دعا ہے۔ اس لیے کسی غریب، فقیر، مسکین کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس پیسوں کی کمی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے امیروں کو نہیں دیکھا، غریبوں کو دیکھا، یعنی اختیار اس کو کیا، ورنہ حضور کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ جس چیز کو حکم دیتے وہ فوراً سونے کی بن جاتی۔ نبی کریم علیہ السلام اگر درخت لگا ہوا ایک ایکڑ کے اوپر سے حکم دے اور ادھر آ، اگر وہ درخت اپنی جڑیں کھینچ کے بارگاہ مصطفی میں آ جاتا ہے تو حضور اگر اس درخت کو یہ بولیں چل سونے کا بن جا تو وہ انکار کرے گا، کیونکہ اختیار کلی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے دعا یہی مانگی ہے کہ اے اللہ مجھے غریبوں میں رکھ، مجھے غریبوں میں رکھ۔
تو حضور کا صدقہ تو ساری کائنات دکھا رہی، اس کے باوجود ہدیے بھی حضور کو ملتے تھے، تحفے بھی ملتے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے ذاتی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے تجارت کی۔ ذاتی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے حضور نے کیا کیا؟ تجارت کی، کاروبار کی۔ اور نبی علیہ السلام کے جتنے بھی غلام ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا کائنات، جتنے بھی صحابہ کرام، آپ دیکھیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، کپڑے کا کاروبار، سب نے کاروبار کیا ہے، سب نے تجارت کی، مصلے پر بھی پورے ہیں، کاروبار میں بھی پورے ہیں۔ ان کا تعلق مصلے کے ساتھ تھا، تو ساتھ اپنے بزنس بھی کیے، اگرچہ تھوڑے کیے یا زیادہ کیے، اتنا کام کرتے تھے جتنی انہیں ضرورت ہوتی تھی، جس سے گھر کا خرچ جو ہے وہ چل سکتا تھا۔ تو یہ کیسا صدقہ وہ بھی حضور کا کھاتے تھے، تو یہ کیسے صدقہ کھانے والے ہیں جو میں کوئی کام ہی نہیں کرتے، کبھی اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں، کبھی اس کے منہ کو تکتے ہیں، کبھی اس کے منہ کو تکتے ہیں، ایک سے دوسری جگہ، دوسری تیسری جگہ، تیسری سے چوتھی جگہ، جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ فرمایا ٹائم تمہارے پاس نہیں، لیکن رسول کریم علیہ السلام کی عظیم سنت سے محروم رہ گئے، کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اپنے ذاتی اخراجات کو ہدیوں کی بجائے کاروبار سے پورا کرو۔ یہ جب کاروبار نہ کرتے تو پھر یہ لٹر بن جاتے ہیں۔ لٹر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انہیں چار پیسے ملیں نہ یہ وہاں پہ اپنا مسلک دیکھتے۔ اب ہمارے کتنے ایسے علاقے کے ایسے نعت خان ہیں جو شیعوں کی محفل ہو وہاں پر بھی تیار، ان کی تعریف کرتے، ڈوب کے نہیں مرتے ہیں۔ دیوبندیوں کا پروگرام ہو، یعنی وہ لوگ جو میلاد کے مخالف ہیں اور میلاد کو حرام قرار دیتے ہیں، ان کا پروگرام ہو، وہاں پر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی جہاں کی ہوا دیکھی نا وہاں چلے گئے۔ تو میں یہ اکثر جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو شخص اپنے مسلک میں باغیرت نہیں ہے، اپنے عقیدے میں باغیرت نہیں ہے، عمل میں کوتاہی علیحدہ چیز ہے، اپنے عقیدے میں باغیرت نہیں ہے، وہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی باغیرت نہیں ہوتا بلکہ بے غیرت بن جاتا ہے۔ وہ جس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے وہ شخص اگر غلط بھی ہو تو اس کی بے جا تعریفیں اور تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا دشمن کون ہوتا؟ بات ذرا توجہ سے سنو، سب سے بڑا دشمن کون ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا جو تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے، تمہارے منہ پہ پل باندھے، ہو جی بابا جی، شاہ صاحب، فلاں جی، مولانا صاحب، حضرت صاحب، چودھری صاحب، بٹ صاحب، بٹو صاحب، کمال ہے، آپ جیسا تو بندہ ہی کوئی۔ فرمایا وہ تمہارا بدترین دشمن ہے، تمہارے نفس کو بگاڑ رہا ہے اور تمہیں اس طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جہاں سے تمہاری واپسی مشکل ہو۔ مثلا ایک جانور ہو آپ کے پاس، آپ کہیں کہ ہم نے یہ بیچنا ہے، تو ایک شخص آئے، اس کی اتنی قیمت لگا دے کہ جتنے کا وہ جانور ہے ہی نہیں، واہ جی واہ، آپ کی بھینس تو بڑی کمال ہے جی، سبحان اللہ، اس جیسی بھینس تو پورے علاقے میں نہیں ہے۔ اب مالک کہے گا پر یہ تو بڑی مہنگی ہو، لگا مول لگا، اب بھینس تھی 1 لاکھ کی، اس نے کہا یہ تو 2.5 لاکھ کی ہے۔ اب مالک سمجھے گا کہ یہ 2.5 سے بھی اوپر ہے، یہ بیوپاری ہے، یہ کم ہی لگا۔ اب وہ چلا جاتا ہے، جی سودا نہیں ہوتا، کیونکہ مالک کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میری ایک بھینس جو بہت مہنگی ہے، یہ بیوپاری ہے، یہ خریدنے والا ہے، اس نے جو تعریفوں کے پل بھی باندھے ہیں اور پیسے 2.5 لاکھ لگائے، تو کم از کم 1 لاکھ تو یہ کم لگا رہا ہے نا، ایسی بات ہے کوئی؟ اچھا اب دوسرا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ 90,000 کی، چل 90,000 کی، میں نے 2.5 لاکھ لگ گیا تو میں نہیں دیتی۔
ایسے ہوتا کوئی نہیں. اچھا اب وہ چلا گیا. ایک دوسرا آ گیا, اس نے کہا یہ 80,000 کی. وہ ایک مہینہ جو پہلے 2-3 قیمتیں لگ جائے نا, پھر اس کے بعد کام نیچے آتا ہے. اب وہ ایک مہینہ بیچتا رہتا ہے, بالآخر وہ 60,000 میں فروخت ہوتی ہے, وہ جان چھڑاتا. صاحب یہ بتائیے, جس نے آپ کی بھینس کی تعریفوں کے پل باندھے, کہا یہ بڑی اعلی ہے, وہ آپ کا دوست تھا یا دشمن تھا؟ بتائیں. دشمن تھا. مثلا ایک فوم کی دکان پہ میں بیٹھا تھا, ادھر ہمارے شہر کی بات ہے, ہمارے بڑے پیار کرنے والے حاجی صاحب, ایک بی بی آ, اس نے کہا یہ گدا لینا ہے, بتاؤ کتنے کا ہے. کہا بیٹھ جاؤ. بھائی صاحب بیٹھ جائیں. بھائی صاحب کو بٹھایا, پر بھائی صاحب کو پیسے تھے, وہ بڑی فارم میں آئی تھی کہ آج میں نے گدا لے کے جانا. تو انہوں نے پوچھا کہ بی بی آپ کتنے والا, کون سا گدا آپ کو کتنی قیمت کا چاہیے؟ اس نے کہا تو مجھے گدا دکھا تو صحیح. ایسے کافی ساری باتیں کی. اب بھائی صاحب نے قیمت کھڑے ہو کے پوچھی, کہ جیسے اس کو دکاندار کو محسوس ہو کہ مجھے اتنی تیرے ساتھ وابستگی نہیں ہے, میں ابھی چلی جاؤں. کھڑے ہو کے کتنے کا؟ انہوں نے جو بھی قیمت بتائی تو کہا یہ اتنے کا. بھائی صاحب نے کہا چل, جس طرح کو عورتوں کی عادتیں ہوتی ہیں, اتنے زیادہ ہے, میں نہیں لیتی تم سے. وہ آگے چل. میں نے چپکے سے کہا جی صاحب کہ مائی اج گدا لے کے نہ جاوے تو تمہوں دکاندار میں نہیں منتا. انہوں نے کہا بابا جی مڑ ہوگی گل. ہاں ہوگی. اج بخا نہ تمہیں سردی چ برف بیچتے بخا. انشاءاللہ مائی گدا لے کے جاوے. اب مائی وہ بی بی کافی آگے بڑھ کے پیچھے سے بلایا, مائی بات سن ذرا, آخری بات کر دوں. ہاں 10 کنے دا. اب اس کی قیمت بتا دی. مارکیٹ میں جتنے کا گدا آیا ہے نا, جتنے کا گدا آیا ہے اس سے ایک, پیچھے سے جتنے کا آیا اس سے 2,000 کم بتا دی. بات کو غور سے سننا, 2,000 کم بتا دی. مائی نے کہا سارا بازار پیا گدیاں, میں تیرے کو نہیں لینا. اب میں بیٹھا تھا, میرے لیے انہوں نے چائے منگوا لی. کہا بابا جی آج آپ نے بیٹھنا ہے اور یہ نظارہ دیکھنا ہے. میں نے کہا نظارہ کیا دیکھنا, بی بی تو چلی گئی, آپ کہہ رہے ہو نظارہ دیکھنا. تو یہی تو مسئلہ ہے کہ بی بی آئے گی. اچھا بی بی کے پاس کیونکہ پیسے تھے اور وہ بڑی مشتعل تھی گدا خریدنے کے لیے, تو بی بی سارے شہر میں ادھر ہی دکانیں ساری اکٹھی, دائیں بائیں پیچھے آگے. سب سے نہ ظاہر ہے جو بھی دکاندار گدا لے کے آیا ہے وہ اسی قیمت میں تو نہیں دے گا نا. اس نے کو 2-3-4 ہزار روپے تو لینے آخر بیٹھا جو کام کرنے کے. وہ جس کے پاس جائے کوئی اسے, یعنی جو انہوں نے قیمت لگائی تھی اس سے 5,000 زیادہ بتائے, کوئی 6,000 زیادہ بتائے, کہ بی بی نے گھٹانا بھی ہے تو کم از کم گدے سے 2-3 ہزار تو بچ ہی جائے. اب مائی صاحبہ سارے بازار سے کوئی پونے گھنٹے بعد, ہم بھی وہاں بیٹھے تھے, چائے وغیرہ پی لی, فارغ ہو گئے. میں نے کہا سب میں جاتی ہوں, 15 منٹ ٹائم اور دے دو, تسی چیلنج کیتا ہے, تھوڑا جہا انتظار کرنا. لے جی, آنکھوں نے منظر دیکھا کہ مائی صاحبہ واپس آ. مائی صاحبہ آ کے کہتی ہیں کہ چل دے وے بھائی گدا. حاجی صاحب نے آخیا اما ہونے میں نہیں لبدا. کیویں؟ اب قیمت تو سن کے آئی تھی, جو اصل قیمت تھی اس سے 1,000 اوپر بتا دی کہ اب اتنے کا ملے گا, اس سے زیادہ نہیں. مائی تو اگلا گھر ویخ آئی سی. مائی نے آخیا چلو ٹھیک ہے دے دے گا. بات سمجھ کہ بسا اوقات اس طرح بھی بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو حضور نے فرمایا جو شخص آپ کے منہ پہ آپ کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہو, تمہارا سب سے اچھا دوست وہ ہے جو تمہاری اصلاح کرے, جو تمہاری اصلاح کرے. اولاد میں, طلباء میں, آپ کے رفقا میں اگر کوئی لائن سے ہٹتا ہے تو آپ اس کو نظر انداز کریں گے,
وہ ساری زندگی کے لیے نظر انداز ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ جب تعریفوں کے پل باندھتے ہیں نعت کلام پڑھنے سے پہلے، ادھر ہمارے ایک دوست ہے حجی صاحب، تو وہ ماشاءاللہ اچھے یعنی ویل، کیونکہ آج کل ویل اسی کو بولا جاتا ہے نا جس کے پاس مال کی فراوانی، لیکن وہ اللہ کی راہ میں لگاتے بھی دیتے بھی۔ وہ کسی مجلس میں محفل میں آ جائے نا تو جو اسٹیج سیکرٹری صاحب ہوتے ہیں ہمارے سونے سونے عذاب محفل، وہ انہیں آتے ہی نا 100 روپے کا نوٹ جو نکالیں گے اور ان کو جا کے پیش کریں گے، اور جیسے ہی وہ پیش کریں گے وہ ان کے قصیدے شروع ہو جائیں۔ میں نے ایک دن کہا جی صاحب، ان لوگوں کو خراب کرنے میں حویلی لکھا میں آپ کا آدھا ہاتھ ہے کہ آپ آتے ہیں، آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ ہماری پذیر ہے، کیونکہ بعض لوگ نا مذہبی معاملات کو بھی اپنی شہرت کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی وہاں آپ کے پیسے دیتے ہیں، ان کی رضا، یعنی ان کی اصل نیت اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی، وہ ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، تھانے کچہری معاملات میں وہ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ ساری نبضیں میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، اور شاید یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ نہیں کہ کوئی ایسی آسمانی گفتگو ہے، یہ گفتگو شاید آپ کو اس ماحول میں نہ مل سکے اس طرح۔ تو جب بھی محفل میں آئے، نکالا 500 روپے نکالا یا 100 روپے نکالا، تو اب نقیب صاحب نے بولا ماشاءاللہ الحاج یہ وہ فلاں تشریف، اور اگر کوئی دوسرا شخص 100 روپے دے تو اس کی حیثیت کوئی نہیں، وہ رکھ دے، کیونکہ یہ لوگ اکثر محفل میں ہوتے ہیں تو ان کی خوشامد کے لیے کی جاتی ہے، خوشامد کر کے ان سے بیسیکلی مقصد کیا ہوتا ہے؟ مال لینا۔ سارے نعت خانوں کو چاہیے کہ وہ رات کو محفل پڑھیں، دن کو ریڑیاں لگائیں۔ میں نے دیکھے ہیں یار ایسے لوگ رات کو نعتیں پڑھتے ہیں، بڑے اچھے نعتیں پڑھتے ہیں، اور دن کو مزدوری کرتے ہیں۔ یہ ظالم سارا دن بھی سوتے ہیں، رات لوگوں کو بھی جگاتے ہیں، سارا دن نماز فجر بھی نہیں پڑھتے، سارا دن سوتے ہیں، اور جب پچھلا ٹائم ہوتا ہے پھر یہ فریش ہو کے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہماری ان سے مخالفت نہیں ہے، کلام پڑھتے ہیں تو اتنا ظالم کلام کہ جو ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے منافی، اور ہم لوگ بیٹھے ہوتے چپ کر کے کہ یہ ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ ثواب ضبط کوئی نہیں ہے، یہی میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ بیان کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے آج کل جس طرح کے معاملات چلے ہوئے ہیں کہ آپ نے سنا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پتلا بنا کے جلایا گیا، کتنی بڑی گستاخی۔ اگر کوئی شخص حضرت علی المرتضیٰ کا آپ بنا کے جلا دے تو ذمہ دار کون ہو؟ دیکھیے آپ جب کسی کو چھیڑیں گے، دونوں پارٹیاں موجود ہیں، ایک ہے صحابہ کے ماننے والی، اہل بیت کو نہیں مانتی، ایک ہے اہل بیت کو مانتی، صحابہ کو نہیں مانتی۔ اللہ کے فضل سے ہمارا دونوں کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، کیوں کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے، اہل بیت کو بھی مانتے، دونوں سے محبت کرتے ہیں، اور رسول کریم اسلام کے تمام صحابہ کرام سب کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ ان کے معاملات تھے وہ ان کے تھے، وہ جانے، ہم کون ہوتے ہیں ان کی ذاتوں پہ باتیں کرنے والے؟ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ اگر قیامت کے دن رب ذوالجلال جب انصاف دلائے گا تو مالکا معاف کر چھڈے تو تسی کیڑے پاسے جا سکتے؟ میری بات نہیں سمجھ، کدھر جائیں گے آپ؟ اس لیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ تعالی آپ نے فرمایا کہ خبردار اہل بیت اور صحابہ کے معاملات کو ڈسکس نہ کیا کرو، ان معاملات کو چھیڑنے والا اپنی قبر میں آگ بھرتا ہے۔ اور آپ کسی جگہ پہ چھیڑ کے بیٹھے جی صحابہ نے یہ کیا، جی اہل بیت نے یہ کیا، جی یہ آپس میں جھگڑتے رہے، لڑائیاں کرتے رہے۔ بھئی لڑائیاں دونوں طرف سے ہوتی رہیں، آپ اگر صحابہ کی توہین شروع کریں گے تو دوسرے لوگ اہل بیت کی توہین شروع کر دیں گے، کیونکہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ بات نہیں سب، تو میں نے ایک مثال بھی سے جمعہ پہ دی تھی کہ آپ ایک گیند پکڑتے ہیں، اس کو مارتے ہیں دیوار کے ساتھ، تو گیند کدھر جائے گی؟ کیوں جی؟
واپس آئے گی؟ اگر آپ گیند نہ مارتے واپس آئے، پتہ نہیں آپ کی آنکھ پہ لگ جائے، آپ کے ناک شریف پہ لگ جائے، ماتھے پہ لگ جائے، کسی بچے کو لگ جائے، کسی کو نقصان ہو جائے۔ اگر آپ نہ مارتے تو کسی کو نقصان نہ ہوتا۔ آپ اگر صحابہ کو گالی دیتے تو وہ بھی ایک گروپ ہے، وہ اہل بیت کو گالیاں دے، اور آپ کی وجہ سے، آپ کی حرکت کی وجہ سے اگر کسی نے مولا کائنات کو گالی دے دی، آپ کی وجہ سے کسی نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کر دی، آپ کی وجہ سے کسی نے جناب حسن حسین کی شان میں بے ادبی کر دی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذمہ دار آپ ہوں۔ مثلا آپ کسی جگہ پہ جائیں، وہاں آپ ساری تقریر بھابھیوں کے خلاف کر دیں، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، شیعہ کے خلاف کر دیں، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، دیوبندیوں کے خلاف ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ اب نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے مولوی بلائیں گے، وہ آپ کی چترول کریں گے۔ جب آپ کی چترول کریں گے، اس میں اگر وہ شیعہ ہیں تو وہ صحابہ کو گالیاں دیں گے، اگر وہ کسی دوسرے مسئلے سے تعلق رکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں جملے غلط بولیں گے، حضور کے علوم کو وہ محدود کریں گے، تو یہ بھی دبے لفظوں میں تنقید ہے۔ تو میرے بھائی، آپ اگر سب کی عزت کریں تو آپ صحابہ کی بھی عزت کریں، اہل بیت کی بھی عزت کریں، نہ ڈسکس کریں ان کے معاملات کو۔ بس یہی دین رہ گیا، نماز کے قریب نہیں جاتے ہو اور ان اختلاف کو چھیڑ کے بیٹھ۔ تو یہ جو ہمارے نعت خوان حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اس معاملے میں بگاڑ پیدا کرنے میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ لڑائیاں اور فساد جو اس وقت فیس بک پہ آپ دیکھ لیں، ایک ٹولی صحابہ کی ماننے والوں کی بنی ہو، جھوٹی محبت کرنے والے، اور ایک ٹولی اہل بیت کی کے ساتھ جھوٹی محبت کرنے والوں کی بنی ہوئی ہے۔ اب لڑائی آپس میں کر، وہ ان کے خلاف دلائل پیش کر رہے ہیں، ان کے خلاف دلائل۔ مجھے سید عرفان مشتی صاحب کا ایک جملہ یاد ہے، کسی نے حضرت صدیق اکبر کے متعلق یا پتہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق، کافی پرانی بات ہے، گستاخی کی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ بنو امیہ جو ہے وہ علماء کو کہہ کے نا کہتے تھے کہ حضرت علی کو گالیاں۔ شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اس بات کو یہاں ٹھپ کر دو، اگر تم یہ ثابت کر سکتے ہو نا کہ بنو امیہ کے حکمران اہل بیت کو گالیاں دلواتے تھے، مولا علی کو گالیاں دلواتے، ہم یہ بھی انہی کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا علی بھی گالیاں دلواتے تھے، اب کدھر جائیں گے؟ لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے آج تک یہ بات کبھی نہیں کی، کسی آپ سنی عالم سے یہ بات نہیں سنی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقت نہیں ہے کہ بھائی بڑوں کے معاملے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ، بڑوں کے معاملے ہیں، آپ انہیں نجی محفلوں میں ڈسکس نہ کیا۔ اور ان بے وقوف چبلوں کو کیا پتا جو دو رٹے رٹائے کلام جو ہے وہ لکھ کے اوپر رٹ کے سٹیج کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر دبے لفظوں میں تنقید کرتے رہتے ہیں، سارے کو علی 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 علی، جان بوجھ کے معاملات کو خراب کرتے ضد کے طور پر۔ تو بات یہ ہے، ہم علی علی کرنے والے ہیں، علی کی محبت کے بغیر تو ایمان ہی کامل نہیں، لیکن علی کی محبت یہ نہیں کہتے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہتے کہ میری محبت میں تم میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یاروں کی توہین کرو۔ علی کی محبت یہ نہیں کہتے۔ اس دن بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جنگ صفین اور جمل جو ہوئی ہیں یہ مسلمانوں کی آپس میں ہوئی، ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی فوج تھی، ایک طرف مولا علی کی فوج تھی۔ تو کہا ان دونوں جنگوں میں جتنے بھی لوگ مرے ہیں وہ شہید ہیں کہ کوئی نہیں؟ تو مولا علی کا جواب پتہ ہے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا دونوں طرف مرنے والے شہید ہیں، اس لیے کہ یہ جنگیں غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہو، اختلاف کسی کا بھی ہو سکتا ہے، بھائیوں کے ساتھ ہو جاتے۔ تو اگر بندہ ان کو پکڑ کے سر پہ سوار کر لے اور جگہ جگہ ڈھول جو ہے وہ بجاتا پھر یہ ہو گیا تھا وہ، تو آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا اسلام کی توہین کر رہے ہیں؟ کچھ سننے والا شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے یار یہ صحابہ کون تھے؟ یہ نبی اسلام کے غلام۔ اہل بیت کون تھے؟ حضور کے گھر والے۔ یار یہ آپس میں لڑائی لڑتے رہے، حضور نے ان کی تربیت ہی نہیں کی، بات پہ غور نہیں کیا۔ سمجھ آئیے؟ نیند آئی؟ بولا وہ سون کا ٹائم ہے، یہ دس ہے جی، سون کا ٹائم ہے،
اس ٹائم سو ماشاء اللہ بڑی ہمت ہے اس ٹائم سو جاتے. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے بھائی کہ اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں. لڑائی ہوتی دونوں طرف سے ہوتی کہ ایک طرف سے ہوتی؟ دونوں طرف سے لڑائیاں ہوتی, جنگیں دونوں طرف سے ہوتی. اہل بیت حضور کے گھر والے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور کے غلام ہیں. حضور کے ساتھ مل کے آپ کی معاونت بھی کی ہے, آپ کے ساتھ جنگیں بھی لڑتے ہیں. نبی علیہ السلام نے بھی ان سے محبت کی, پیار کیا, انہوں نے بھی حضور سے پیار کیا. تو کوئی عیسائی یہ کہے کہ تم جہاں جاتے ہو یہی گفتگو چھیڑتے ہو, آپس میں ان کی لڑائیاں رہی ہیں, جنگیں رہی ہیں, تو یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی نے اپنے گھر والوں کی یہ تربیت کی ہے, اپنے غلاموں کی یہ تربیت کی ہے کہ وہ آپس میں لڑتے ہی رہے, تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں, عزت بڑھا رہے ہیں یا عزت کم کر رہے ہیں اسلام کی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سونے سونے بھائی ہیں, سونے سونے نعت خوان ہیں, جب آپ محفل کروائیں تو ان سے یہ کہا کریں کہ بھائی ہم نے گھر میں انتخاب کیا ہے آج چنے چاول کا, گھر میں انتخاب کیا ہے ہم نے گوشت کا, ساتھ روٹی نان ہے. ہم جب انتخاب کر کے میلاد منا رہے ہیں تو تم نے بھی کلام کا انتخاب کرنا ہے. یہ ہمارے علاقے کے نعت خوان ہم ایک سے دوسری مرتبہ تقریر وہ کر دے رہے بندے اللہ شاہ جو تھے یہ سنائی جاتی سنائی, ان آواز سے کوئی قانون نہیں, جنہیں آج تک نواں کلام ہی کدے یاد نہیں کی تو تسی بیٹھے بڑا گا جھومتے پہ ہونا. ان کے لیے کوئی قانون نہیں کہ کلام ختم ہو گئے, کوئی مر جائے تب بھی میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, کوئی پیدا ہو تب بھی میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے, کوئی جیسا بھی پڑھو میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. کیا بات ہے, عجیب بات ہے. سانو دوجی بڑی تقریر کریے تھے جاٹی مذاق کر لا, اتنے بھی یہ سنائی نہیں, اتنے بھی یہ سنا دیتی, انہوں کوئی بھی نہیں آخر بھی تسی اتنے بھی یہ کلام پڑھ دیتے ہیں اتنے بھی یہ کلام پڑھ. یہ گل ہے میں کہ کوئی نہیں, بس اینی تسی درخواست کرتی کرو نا کہ جناب تسی کلام ہی نواں پڑھ لے کرو, تسی آخر کچھ نہیں ہو, سارا ساڑھے دے پاؤں جو سانو لڑا دے مرا دے. آپ کیا کرو نا کہ جناب ایسی کرا رہے ہیں حضور دا میلاد تے تسی تشریف لے آونی ہے تے اکلے آونا ہے. بات سمجھ کی آونا ہے, یہ فیس بک تے نہ چاڑی اپن کٹن گے, اکلے تشریف لے آونی تسی, پوری گینگ فل آن گینگ نہیں ساتھ لے کے آنا. یہ تو کل مجھے پتا چلا ہے نا, اب ہمارے علاقے والے جو نقیب محفل ہیں سبحان اللہ, میزبان کہتا ہے جی میں نے تو اسے کہا ہی کچھ نہیں, یہ اپنی طرف سے پوری گینگ لے کے آ جاتا ہے. دیکھیں فوتگی مثال پلس آتا ہے 40واں, لوگ بڑی مشکل سے اپنا قیمتی وقت نکال کے آتے کہ نہیں. اور ختم پاک میں میلاد شریف کے پروگرام میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ذوق والے ہوتے ہیں, اب ان میں وہاں ٹائم لگ بھی جائے تو حرج کو نہیں ہوتا, لیکن جو ختم پاک پہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, بلکہ اکثر ایسے ہوتے ہیں جو کبھی مسجد بھی نہیں گئے ہوتے, عید بقرعید پہ جاتے ہیں سالانہ نمازی ہوتے ہیں, آپ ان کو 3 گھنٹے بٹھاتے ہیں, وہ کبھی ادھر ہو جاتے ہیں, کبھی ادھر پاسا بدلتے ہیں, کبھی ادھر پاسا اندر سے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, خدا دے ساری جان چھڑ دے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ آج ہی ہم نے ہر چیز سنانی ہے. نقیب کہتا ہے میں نے بھی لا یانیاں آج ہی مارنی ساری کے ساتھ, 4 5 نعتیں جو وہ ہوتی ہیں, اور پھر جس کے بعد جو ہے وہ کوئی بیان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. زیادہ نعت خوانی کے بعد ہی بیان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا, اور اگر آپ نے بیان کی تاثیر ختم کرنی ہو تو بیان کے فوراً بعد نعت کروا دیں. بیان لوگوں کے ذہن سے نکالنا ہو نا تو بیان جب بھی ختم ہو ایک نعت کرو, بس وہ ساری چیز وہ ضائع ہو جائے گی. راتی میں ہوا کہ نہیں, کیا فائدہ اس کا, اس سنانے کا کیا فائدہ. تو یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بڑا خاص سودا ہے, ٹھیک ہے. پروفیشنل بندہ یہ سودا نہیں بیچ سکتا, اسے پتہ ہے کہ فلاں بھی مخالف ہو جائے گا, فلاں بھی مخالف ہوتے ہیں تو میرے بھائی ہو جائیں. بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں
کہ آپ خرچہ کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، اس پہ پیسے لگاتے ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے آپ کے سارے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے پیسے ضائع نہ کریں۔ یہ جڑے نال دائیں بائیں خیال رکھو، جڑا سویں نہ انہوں ماڑی جی ارک مار دیتی کرو۔ تو اپنے پیسے ضائع نہ کریں۔ بڑی آپ کو پتہ مہنگائی کتنی مہنگائی ہے، تو آپ سارا کچھ لگائیں بھی، پھر آخر میں جب اختتامی دعا ہو تو پھر جو آپ جس خواہش کے لیے آپ نے میلاد کر، لوگ کریں کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، میں تیرے محبوب کا میلاد کروں۔ اب آپ کی نیت تو ٹھیک تھی، مار گئے یہ جنہوں نے کفریہ باتیں، عقیدے کے خلاف باتیں، توہین امیز باتیں اپنے بیانوں میں، اپنے نعتوں میں جو ہے وہ سنا دی، جس سے سارے کا سارا جو ہے وہ تباہی ہے۔ اچھا جی، اب نعت خوانی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیوں نعت خوانی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ خطیب عرب و عجم، خطیب ذیشان، سبحان اللہ، خطیب بے بدل، خطیب نکتہ داں، خطیب شعلہ بیاں، بلکہ خطیب ارض اللہ، اللہ کی زمین کے خطیب آتے ہیں۔ اللہ کی زمین کے خطیب ہوتے ہیں کہ وہ ہر جگہ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو خطیب صاحب تشریف لے، اب خطیب صاحب نے کہا کہ تمہاری تھکاوٹ اب میں دور کرتا ہوں، سارے ایک مرتبہ کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ کھڑے کر لو۔ تو انہوں نے اچھا، میں نے ایک جگہ یہ مثال دی تو وہ بندے باقی سارے کھڑے ہو گئے، ہاتھ کھڑے کرے۔ اب جو تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ لوگ تھک چکے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ بات میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ یہ جو محکمہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے یہ پروفیسر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ٹین ایج یعنی 18 سے 20 سال کا جو لڑکا ہے، اس کی سمجھنے کی جو قوت فہم، جس بات کو سمجھنا، اس کی مدت تقریباً 40 سے 50 منٹ تک وہ بات کو سمجھتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد، اسی لیے پیریڈ جو ہے نا کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کتنے ٹائم کا ہوتا ہے؟ 40 سے 50 منٹ کا۔ کہتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی ٹین ایج جوان لڑکا جو ہے نا، طالب علم، وہ بات سنتا ہے سمجھتا نہیں، سنتا ہے سمجھتا نہیں۔ تو جس محفل پاک میں آپ نے اتنا پیسہ لگایا، آپ نے خرچ کیا، قمقمے لگائے، جھنڈیاں لگائیں، سب کچھ کیا، آپ نے وہاں 7-8 نعتیں سنوا دی۔ اب 7-8 نعتوں کا مطلب یہ کہ 7-8 کلام نہیں، 7-8 حضرات۔ ایک کلام پہ کون اکتفا کرتا؟ روکتے بھی اتنے بے شرمی کا مظاہرہ کرتے، پھر بھی نہیں شروع، دیکھ بھی رہے کہ لوگ پریشان بیٹھے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں رکھتے۔ تو جہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں 40 سال سے اوپر، 20 سال کا لڑکا 50 منٹ تک سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کے بعد وہ سمجھے گا نہیں، سنے گا ضرور۔ وہ کہتے ہیں بھینس کے آگے بین بجانا۔ آپ وہ بھینس کے آگے بین بجاتے رہے، بھینس سنتی تو ہے لیکن سمجھتی نہیں ہے۔ تو پھر بندہ سنتا رہتا ہے، سمجھتا کوئی نہیں۔ 50 منٹ کے بعد نوجوان بندہ جو ہے، یعنی جوان جو لڑکا ہے، وہ سنتا ہے، سمجھتا کوئی نہیں۔ تو جہاں 40 سال سے یہ 20 سال کے لیے 50 منٹ ہے، تو 40 سال کے لیے کتنے منٹ ہو؟ 25۔ اور جہاں 60 سال کے بندے بیٹھے ہوں، یہی بات ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ اگر آپ انہیں اس سے زیادہ سنائیں گے تو وہ ہر بات ان کے اوپر سے، اور پھر سامعین کا یہ حال بن جاتا ہے کہ وہ خطیب صاحب کو ٹائم اس وقت ملتا ہے نا جب وہ ان کی قوت سماعت بھی جواب دے چکی ہوتی ہے، تو اب وہ ہر بات کے ساتھ ایسے کرتے رہتے ہیں، بس ایسے کرتے ویسے ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں۔ بھائی آپ نے خرچہ کیا ہے، میلاد شریف کا پروگرام سجایا، تو یہ میں نے تلاوت شریف سے اور نیت سے لے کے یہاں تک ہم پہنچے ہیں کہ ساری چیزوں کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔
یہ نہیں کرنا آپ نے کہ بس ایک سٹیج سیکٹری کو کہہ دیا کہ محفل ہے، اب اس نے پوری گینگ بنائی ہوئی سب کو بلا لے. نہیں، آپ نے گوشت کا انتخاب کیا ہے، چاول کا انتخاب کیا ہے، مرچ مسالے کا انتخاب کیا ہے، کھانے کا انتخاب کیا کہ یہ بنانا ہے. تو اگر کھانے کا انتخاب کرنے کا اختیار آپ کو ہے نا، اسے بھی یہ کہیں کہ جس نعت خاں کو یا خطیب کو بلانا ہے اس سے یہ کہنا ہے کہ ہمیں وہ سنائے جو اللہ رسول کو پسند ہے. دانا ہمارے ساتھ گجرانوالہ میں ایک واقعہ ہوا تھا نا. ایک اماں بوڑھی حضور داتا صاحب کی ماننے والی، حضور بابا صاحب کی ماننے، اس نے گھر میں ختم دلوانا تھا تو مسجد گھر کے ساتھ تھی. تو پہلے وہاں پہ خطیب یعنی وہ امام صاحب تھے سنی، اب وہ پھٹا بنا انہوں نے دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا. تو وہ مائی صاحبہ گئی کہتی بولی صاحب پتر گھر جہاں میرے تے آتے ختم شریف پڑھ جائے. اب گھسنا تو پتر نے اس نے بھی ہے، مال جو لینا ہے کھانا جو لینا ہے. اب پہلے یہ ختموں کی محفل میں بیٹھنا اس کو بہت برا سمجھتے تھے. آپ ظالم گھس جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں کہ ان کو اپنی طرف کھینچو. وہ آ گیا، اس نے آ کے جناب سورۃ ملک پڑھی، ختم شریف پڑھنا شروع کر دیں، سارا ختم شریف پڑھ لیا، دعا کی. اماں کہتی پتر تو چمڑی ایت نہیں پڑھی. گل نہیں سمجھ، تو چمڑی ایت نہیں پڑھی. اور کہا کیا مطلب؟ پتر جڑے پہلے مولوی صاحب ساڈے اتنے ہوندے ہیں جلے آندے نا، میں ماں آدھی ماں دا ختم دلوان دی ساں، اپنے باپ دا ختم دلوان دی ساں، تے او آتے نا این جلے میرے سونے نبی دا نام آندا سی نا، تے او این انگوٹھے چومتے نا اکھاں تے لاندے تے میں بھی لاندی تے پتر بڑی چس آدی سی تے تو اج او ایت نہیں پڑھی. آئے ہائے، انہیں کہا ماں ایت تے پڑھی. انہیں پتر مڑ تو چومیا نہیں. اماں جانتی سب کچھ تھی، سمجھا رہی تھی. یہ گجرانوالہ کا واقعہ کافی عرصہ ہو گیا. تو پھر تو چومیا نہیں. اماں یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. حضرت نجاشی کے پاس جب حضور کا خط پہنچا تھا تو ممبر پہ بیٹھا تھا وہ اپنے تخت پہ، اس نے خط کو پکڑا، نبی علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا یا نہیں لکھا ہوا، یہ علیحدہ بات ہے. وہ حضور موت ثبت فرماتے تھے، اس کے اوپر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا. اس نے چوم کے آنکھوں سے لگا اور نیچے آ کے بیٹھ. نجاشی خبر یہ حضور تک پہنچی کہ یا رسول اللہ آپ کا خط گیا تھا. تو نجاشی نے اس خط کو چوما ہے، آنکھوں سے لگایا ہے اور نیچے بیٹھ گئے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے بڑا غلط کیا، میرا خط کیوں چوما، میرا خط کیوں چوما. نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا. تو جب نجاشی کے پاس حضور کے خط پہنچے اور وہ چومے صحابہ حضور کو خبر دیں، حضور منع نہ کریں، تو پھر چومنا جائز ہے کہ نہیں؟ یا اگر یہ غلط ہوتا حضور فوراً فرما خبردار اس نے چوم لیا، وہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا، تم نے نہیں چومنا. جو میرے مصطفیٰ کا بلغم منہ پہ لگاتے ہیں، چومنا تو بہت دور کی بات ہے. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک مالک ابن سنان کو حضور نے فرمایا جاؤ میرا خون جو ہے وہ برتن میں پڑا تھا، حضور نے پچھنے لگوائے تھے، یا گراؤ. مالک ابن سنان باہر گئے، جا کے خون پی لی، منہ کو لگا ہوا خون واپس ہے. حضور نے فرمایا اللہ کا شریف تھا، لگتا ہے تو نے خون پی لیا. تمہاری کیا ہماری تعظیم کا معیار؟ ہم نے تو تعظیم کی کچھ نہیں ہے. 4 جھنڈیاں لگا کے ہم کیا سمجھتے ہیں حضور سے محبت ہوگی؟ محبت جن لوگوں نے کی ان سے پوچھیں جو خون پی رہے ہیں. کوئی ماں اپنے بیٹے کا گندا خون نہیں پی سکتی، پی سکتی ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے جب مالک ابن سنان کو دیکھا ان کے منہ سے خون تھوڑا سا، حضور نے فرمایا اللہ کا شریف تھا، لگتا ہے تو خون پی کے ہے. جی یا رسول اللہ. فرمایا جا پھر رب ذوالجلال نے تجھ پہ نارے جہنم حرام کر دی. حضور نے تجھ سے منع نہ کیا، تم نام چومنا کی بات کرتے. میرے مصطفیٰ کے فضلات مبارک پاک ہیں، جن کے جسم سے نکلنے والی رطوبتیں پاک ہیں، تو ان کے نام کی شان کیا ہوگی؟ ان کے نام کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ ایک عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بول مبارک پی لیا تھا، برتن میں پڑا ہوا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے فضلات سے آپ کے پیشاب مبارک سے بو نہیں آتی تھی. صحابہ کہتے ہیں
جب ہم دیکھتے نا کسی جاتے کسی مہم پہ، جنگ پہ یا کسی سفر پہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت ہوتی تو دائیں بائیں کوئی اوڑ نہیں ہوتی تھی، آڑ یعنی نہیں ہوتی تھی جو جہاں پہ پردہ فرما کے میرے آقا کریم اسلام جو ہے وہ قضائے حاجت فرما. کہتے ہیں جیسے حضور جہاں بیٹھنے کا ارادہ کرتے تھے ہم دیکھتے جھاڑیاں قریب قریب ہو جاتی. ہائے ہائے، جھاڑیاں قریب قریب ہو جاتے، بوٹے قریب قریب ہو جاتے. اگر بوٹے جھاڑیاں وہاں پہ نہ ہوتی، درخت قریب قریب ہو کے جھک جاتے تاکہ میرے مصطفیٰ کے ستر کی طرف کسی کے نظر نہ پڑے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا انسان پیدا نہیں کیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر مبارک دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کو مختون اس لیے پیدا کیا گیا، مغسول اس لیے پیدا کیا گیا، ختنہ شدہ جسم مبارک کا غسل ہوا کہ کوئی جسم کو نہ دے. اگر کوئی آنکھ مصطفیٰ کریم اسلام کے ختنے یا آپ کی شرمگاہ کی طرف نظر پڑ جاتی نا، کسی آنکھ کی کوئی دیکھ لیتی آنکھ تو وہ اندھی ہو جاتی. یہ بھی عیب رب ذوالجلال کہ کوئی میرے مصطفیٰ کی جو ہے شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے. اگر کوئی اعتراض کرتا تو رب ذوالجلال، آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ نامرد ہے اور ان کے وہ جو مرض ہوتی خصیتین کی وہ مرض لاحق ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہوا. رب نے فرمایا اب شریعت کے پردے اٹھاؤں گا لیکن اپنے نبی کی عزت کو بچاؤں گا. مالک خالق جناب کلیم اللہ علیہ السلام نہانے کے لیے ایک تالاب میں داخل ہوتے ہیں، ایک پتھر کے اوپر آپ نے اپنے کپڑے اتار کے رکھ دیا. رب نے فرمایا چل پتھر بھاگ یہاں سے. یا اللہ تیرا نبی ہے. فرمایا میں کہہ رہا ہوں بھاگ یہاں سے، نبی کی تو شان بچانی، نبی کی عزت کا پرچم جو ہے وہ لہرانا ہے. مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ ظالم میرے موسیٰ کے بارے میں یہ کہے کہ یہ ان میں عیب ہے، ان میں وہ مرض ہے، ان کو خصیتین کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے نکلے نا، بھاگے تو جو کہتے تھے کہ یہ مرض میں مبتلا ہے سب کی نظر پڑ گئی، سب نے آنکھیں جھکا لی کہ یہ تو بے عیب ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ رب ذوالجلال نے اپنے کلیم کی عزت پہ اتنا پہرا دیا. رب نے فرمایا پتھر کو بھگا دیا تاکہ یہ دیکھ لے. حالانکہ وہ باتیں کرتے رہتے کیا تھا، اپنے منہ سے بکتے رہتے، لیکن رب نے یہ فکر دی کہ اگر کسی اور کے بارے میں بولیں تو اور بات ہے، نبی کے بارے میں برداشت نہیں کرتا. اور یہ میرے مصطفیٰ کا اعزاز ہے کہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے نا ان کو کوئی ان کی ذات کے بارے میں اعتراض کرتا تھا تو وہ خود جواب دیتے تھے، خود جواب دیتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا گیا نا جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت مریم کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہودی اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ آپ کی شادی تو ہوئی نہیں، یہ بچہ کہاں سے لے آئے، شادی تو آپ کی ہوئی. تو حضرت مریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ بچہ یہ اللہ کے اذن سے پیدا ہوا ہے. جبریل آئے تھے یہاں گریبان میں پھونک مارا تھا حضرت مریم علیہ السلام کے، آپ نے فاشارت الیہ، میں بندے دے پترو وہ بچے کو پوچھو یہ کون. قرآن میں اب چھوٹا بچہ ہے کیا بولے، چھوٹا بچہ کیا بولے، لیکن سیدہ مریم کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی چھوٹا بھی ہو تو بڑا ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام بولے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، خبردار اپنی زبانیں بند کرو، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے چچا نبی علیہ السلام کے چچا، کہ آپ ذرا ایک بات تو بتائیں. ظلمہ چچا پوچھو. میں آپ جب بچپن میں پگوڑے میں ہوتے تھے کی گپا شپا چلتی ہیں سن چاند نال کی گلاں ہوندیاں دسو خذرا. میں سوال یہ ہے کہ حضرت عباس نے یہ سوال حضور سے کیوں کیا، سمجھے ذرا یہ سوال کیوں کیا کہ بتائیں آپ بچپن میں تھے، پنگوڑے میں ہوتے تھے، چاند کے ساتھ کیا باتیں ہوتی تھی، راز و نیاز کی جناب کیا یاری دوستی تھی. اب میں
یہ سوال آپ سے کرو کہ آپ قاری صاحب جی، ماسٹر صاحب جی، بھائی فرید صاحب جی، سرور صاحب جی، آپ یہ بتائیں کہ جب تسی پنگے چ پے ہوندے ہو تے تانوں کیڑا کیڑا دودھ پلاندا تے کی کردے ہیں اس میں؟ تو آپ مجھ سے یہ سوچیں گے کہ شاہ صاحب لگتا ہے آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، بھلا پنگوڑے کی بات بھی کوئی بتا سکتا ہے؟ لیکن حضرت عباس نے یہ روش دی کہ میں جس سے پوچھ رہا ہوں نا پنگوڑے کی بات، وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کا نبی ہے جو پنگوڑے کی باتیں بھی یاد رکھتا ہے، جسے پنگوڑے کی باتوں کی بھی خبر ہے، پنگوڑے کی باتوں کی بھی خبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں نا جب رونے کی کوشش کرتا تھا تو وہ مجھے لوریاں دیتا تھا کہ سونیا رو نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو جھاڑیاں قریب ہو جاتی تھی، حضور کے جھاڑیاں قریب ہو جاتی تھی اور پردہ آڑ بنا لیتی کہ کوئی دیکھ نہ لے، درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تو آپ کے قریب ہو جاتے۔ تو یہ بات چلی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت اور شان جب خطیب صاحب بیان کریں تو اب خطیب صاحب نے کیا کرنا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ مائی نے کہا کہ چمنی ہے اتنی بڑی بچہ تو ایک انہیں پڑھی سی نا تے انہیں انگوٹھے چمے ہے تے اکھاں دے لائے ہے، اسی تے یہی سنے ہیں بھئی جیڑا حضور دا نام چمے وہ خالی نہیں جاندہ۔ یہ پتر ان مینوں ختم دوبارہ پڑھاونا پیسی، ایسے بھی تے لوگ تھے نا، یہ ختم مینوں دوبارہ پڑھاونا پیسی ہے تے میرے ماں پیو نے پڑھائی کو نہیں۔ اور یہ سچا واقعہ ہے، کچھ گزرا والا۔ اب چیزیں نایاب ہو رہی، غائب ہو رہی ہیں کہ وہ عقیدت لوگوں میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب کوئی بھی بیان کرے تو سب سے پہلے انتخاب آپ یہ کریں، اس کی سر پہ نہ رہیں، اس کے گلے پہ نہ رہیں، بس یہ دیکھیں کہ صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ اس زمانے میں صحیح العقیدہ کون ہے جی؟ حضور سے بے انتہا محبت کرتا ہو لیکن نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے برابر نہ لے کے جائے۔ بات سمجھ؟ حضور سے یہ سمجھ، یہی بات میں اگر یہ میں جو اب یہ بات کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے نا تو آپ کی آج یہاں آنے کا مقصد پورا ہوگا، اور یہ لنگر انشاءاللہ آپ سے سرزندگی ختم نہیں ہوگا۔ نبی کی شان بیان کرتے کرتے اللہ کی ذات کی توہین نہ کرے، وہ شخص صحیح العقیدہ ہے۔ نبی کی شان بیان کرتے کرتے اللہ کی توہین نہ کرے، نبی کو اللہ کے برابر لے کے نہ جائے، اور یہی اعلی حضرت امام احمد رضا نے ہمیں فکر دی۔ نمبر 2، حضور کے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو۔ حضور کے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو، اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی توہین کرنے والا نہ ہو۔ یہاں میں نے اپنے علاقے کی بات کر رنگ بدلتے دیکھے ہیں، رنگ بدلتے دیکھے ہیں، جبہ پہن کے نا سر پہ دستار سجا کے داڑھی شریف کو کلف شلف لگا کے ہیں، وہ بیوقوف کتنا ہے جو گرمی کے موسم میں موٹے کپڑے کا جبہ پہنے۔ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ نہیں سمجھ؟ ایک شخص دوپہر کے وقت موٹے کپڑے کا جبہ پہن کے آ رہا ہے تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس کا مائنڈ لیول کیا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ گرمی ہے سردی ہے بتائیں؟ گرمی کا موسم ہے۔ اب یہاں پہ آپ بنو کا کھدر پہن کے آ جائیں، ایک منٹ، تو میں آپ کو کیا کہوں گا کہ آپ عقل مند آدمی ہیں، بے وقوف ہے۔ جس بندے کو اتنا پتا نہیں کہ میں نے ایسا کپڑا پہنا ہوا ہے کہ اگر یہ تندرست بندے کو اس موسم میں پہنا دیا جائے تو اسے بخار ہو جائے، تو وہ کیا آپ کو بتائے گا؟ اس کا تو اپنا مائنڈ لیول ہی خراب ہے۔ خوبصورت موٹے کپڑے کا گرمی میں جبہ پہن کے سر پہ دستار سجا کے بندہ صحیح العقیدہ نہیں ہو جاتا۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھول۔
اپنے عقیدے کے جو لائن ہے اس کو سیدھا رکھ بس. اہل بیت کی محبت میں صحابہ کا بے ادب نہ ہو رہا، صحابہ کی محبت میں اہل بیت کا بے ادب نہ ہو. صحابہ کی بھی شان بیان کرے تو وراء الورا، اہل بیت کی بھی شان بیان کرے تو وراء الورا. اور نبی علیہ السلام کے غلاموں کی، حضور کی امت کی اولیاء کی شان بھی بیان کرے تو سبحان اللہ، لیکن اس کو لمٹ میں رکھے. ٹھیک ہے، اس کو لمٹ میں رکھے، وہ ہوتا ہے صحیح عقیدہ. اور دوسری بات، یہ جو ڈھول ڈھمکا تماشا، شریعت مصطفیٰ میں اگر بزرگوں کی بات کو دلیل اور حجت بنایا جائے تو شریعت تبدیل ہو کے رہ جاتی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، فرمان مصطفیٰ موجود ہے، جو ہم ابھی تک سلامت ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں یہ جانتے کہ اللہ کا اپنے ولیوں کے ساتھ جو شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام جن کو ولی کہ ولی تو وہی ہوتا ہے. اپنی زبان سے تو ہر بندہ ہی ولی بنتا ہے، سمجھ. اب بہت سارے ایسے لوگ جن کو ہمارے معاشرے میں ولی بولا جاتا ہے، انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں جن کی نہ قرآن اجازت دیتا ہے نہ حدیث اجازت دیتا ہے. ٹھیک، اب ہم بھی وہ کرنا شروع کر دیں. بھائی ہر بندہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اس لیے کسی بھی محفل میلاد میں ڈھول ڈھمکے باجے تماشے کی قطعاً اجازت نہیں. قرآن نے سازوں کو زنا کے ساتھ ذکر کر کے حرام قرار دیا. اب اس کے بارے میں، اس کے مقابلے میں کوئی دلائل پیش کرے، جی فلاں ولی نے سنی تھی، فلاں ولی نے یہ سنا تھا، فلاں ولی نے سنی، 1000 مرتبہ بھی کہے، ہم قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ماننے کے لیے تیار نہیں. بات سمجھ میں آئی کوئی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب، ساز باجے ڈھول ڈھمکے شیطانی کام ہے. حضور نے فرمایا یہ دل میں منافقت پیدا کرتے ہیں، دل میں منافقت پیدا کرتے ہیں. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کما ينبت الماء الزرع، جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے. اب آپ کہیں جی ہمارے پیر صاحب سنتے تھے، ہمارے وہ سنتے تھے، ہمارے فلاں سنتے تھے. آپ سنتے رہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول یہ کہتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آپ اپنے پیر صاحب کے فرمان کو پیش نہیں کر سکتے. اگر حدیث میں اس کی اجازت ہے تو دکھائے، قرآن میں ہے تو دکھائے. ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن اس کو دین کا حصہ الحمدللہ ہم نہیں بننے دیں. جب رب ذوالجلال نے منع فرما دیا، رسول حتیٰ کہ یہاں تک ایک حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے سوار تھے، تو ایک بنسری کی آواز آ رہی تھی. بعض کہتے ہیں کہ وہ سرنگی کی آواز، بات بنسری کی آواز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں دے. یہ حدیث نہیں ہے. آپ اس حدیث کے مقابلے میں ولیوں کے جو ہے وہ کلام پہ، وہ ان کے فرمان پیش کرتے ہیں. اور کوئی کہے تو آپ کہتے ہیں بے ادب ہے. ہم ایسے بے ادب ہی اچھے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی بات ماننی، ہم نے رب ذوالجلال کی بات ماننی. حضور نے اپنی کانوں میں انگلیاں دے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم چلتے گئے، میں دیکھ رہا تھا میرے مصطفیٰ نے انگلیاں نکالی. جب تک اس بنسری کی آواز آتی رہی مصطفیٰ نے کانوں سے انگلیاں باہر نہیں نکالی. جب آواز غائب ہوگی تو حضور نے نکال لی. آپ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب سنتے ہیں، ہمارے فلاں سنتے ہیں، ہمارے فلاں. آپ کے پیر صاحب سنتے ہوں گے، میرے نبی تو نہیں سنتے. اس وقت عرب میں بڑے ساز تھے، اس وقت عرب میں عجیب و غریب ساز تھے. اگر یہ تبلیغ کا ذریعہ ہوتے، یہ ذریعہ تبلیغ ہوتے، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد نبوی کے دروازے پہ بٹھا دیتے ٹولیاں، کہتے جو بھی آئے انہیں باجے بجا کے نا انہیں دین کی تبلیغ کرو. یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اعلیٰ حضرت نے لکھا باقاعدہ طور پر کہ یہ سلسلہ چشتیہ پر بہتان ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ایک دن بھی ساز نہیں سنے. آپ کہتے ہیں وہ تبلیغ ہی ایسے کرتے رہے. آپ لوگوں کو خوش تو کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنے ویورز کو بڑھا سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کر سکتے. یہ جو اتنے لوگوں نے کلمہ اسلام پڑھا ہے نا، یہ سازوں کی وجہ سے نہیں پڑھا، یہ نگاہ نبوت کے فیض سے پڑھا.
حضرت خواجہ معین الدین کی نظر جب اٹھتی تھی تو آگے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا نکلتی تھی. وہ جب سینوں پہ نظر ڈالتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھے، تو یہ مدینے سے فیض چل کے آ رہا تھا. وہ باجے نہیں ہوتے تھے، تماشے نہیں ہوتے تھے. یہ نہیں کہ وہ ساری رات عورتیں اور مرد جو ہیں وہ کٹھے جناب وہ گل گپاڑا اور جناب اور جتنے بھی یہ پڑھنے والے تھے سارے شیعہ لوگ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے دشمن ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے محافل میلاد کو ایسی چیزوں سے بھی بچانا ہے، خرچہ کرنا ہے، پیسے لگانے ہیں. تو آخر میں جب دعا ہو ساری محفل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی رہی، قرآن کی خلاف ورزی ہوتی رہی. آپ نے لوگوں کو کھانا کھلانے سے پہلے کہا جی دعا کریں ہمارے یہ معاملات ہیں. اللہ کیا فرمایا؟ دفع ہو پڑا. میں نے تمہیں میلاد اپنے محبوب کے ذکر کا بہانہ اس لیے دیا تھا کہ تم میرے حکم کی خلاف ورزی کرو، میرے مصطفیٰ کے جو ہے ان کے حکم کی خلاف ورزی کرو. اب دعا ہوگی صبح جناب 4 5 6 7 دن شاہ جی میلاد کرایا پر کم نہیں بنے، میلاد کرایا سی آ ہو جاوے تو کم نہیں. کیسے کام ہو. یہی وجہ ہے کہ ہم خرچہ زیادہ کریں تو اس نیت سے نہ کریں کہ ہم اپنا وقار جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، تلاوت کسی ایسے شخص سے کروائیں کہ جو صحیح قرآن پڑھنے والا ہو. نمبر 2، نعت کسی ایسے بندے سے پڑھوائیں کہ جو نعت پڑھے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. اور تیسرے نمبر پر بیان کسی ایسے شخص کا کروائے جو صحیح العقیدہ ہو. خطاب میں اتنا کمال نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن عقیدہ اس کا ٹھیک ہونا چاہیے. وہ میں نے بتا دیا کہ وہ نبی علیہ السلام کی شان کے جو ہے منافی، نبی علیہ السلام کی شان کو اتنا نہ بڑھائے اللہ تعالیٰ کے برابر لے. اب یہ آپ کریں گے تو بہت سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت کرنے والا، حضور کے صحابہ سے محبت کرنے والا، حضور کی امت کے اولیاء سے محبت کرنے والا، کوئی ڈھول ڈھمکا باجا تماشا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ آپ کی ذاتی تلذذ ہے آپ کی. کیونکہ یہ جو ساز ہوتے ہیں نا ان کی ایک لذت ہوتی ہے. یہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا سازوں کے ساتھ ان سے کہ 2 منٹ کے لیے ساز بند کر، وہ ساز بند کر لے کوئی ان کی بات ہی نہیں سنے گا. پتہ یہ چلا کہ لوگ سنتے ساز ہیں، مزہ لیتے ہیں، لطف لیتے ہیں. شریعت میں اس کی قطعاً اجازت موجود نہیں ہے. اپنی مرضی آپ کریں تو جو چاہے کریں. تو ویسے بھی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب آپ بے حیا ہو جائیں تو جو چاہے کریں. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ میلاد شریف جو قبول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محافل میلاد کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو ملحوظ رکھنے کا جذبہ نصیب فرمائے اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.